السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماشاء اللہ، بہت خوب اور بہت سے طلبہ و طالبات نے لکھ کر ہمیں سبق بھی دکھایا، امید کہ یاد بھی کیا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھا بھی ہوگا۔ اور جنہوں نے لکھ کر نہیں دکھایا، امید کہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی عذر ہوگا، لیکن گزارش ہے وہ بھی لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان ہے تقریر کی ضرورت۔ تقریر کی ضرورت ہمیں وقتاً فوقتاً محسوس ہوتی ہے، اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم تقریر نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہو تو اس کی اہمیت کو جانچا جائے گا۔ اس لیے ہم نے تقریر کی اہمیت کو پہلے رکھا تاکہ اس کی عظمت بیٹھے۔ اس کے بعد تقریر کی جو ضرورت ہے یہ اس وجہ سے تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک واعظ اور ایک خطیب، ایک مقرر کریں جس کو تنخواہ ہم دیں، اور وہ لوگوں کو جا کے دین کی تبلیغ کرے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ اہل بستی پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ایسا خطیب ہو، ایسا مقرر ہو جو اسے دین سکھائے۔ اب یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور ہر جمعرات کو، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ صحابہ کی علمی مجلس لگتی تھی تقریر کی۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ علم ہماری ضرورت ہے، تو علم کا ذریعہ تقریر ہے اور اہم ذریعہ ہے، تو یہ بھی ہمارا کیا ہوئی؟ ضرورت ہوئی۔ اور اگر کوئی مدرسے میں لڑکی پڑھتی ہے، کوئی لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے، تو وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں، وہاں بزم ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں کیا تقریر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اسکول میں لڑکی یا لڑکا پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ سے تقریر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کون کون جو ہے تقریر کرے گا، تو وہاں بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں تقریر کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اگر ایک بچہ آئے اور آپ کو کہے کہ حضرت، یا یہ کہے کہ استاد محترم ہمیں تقریر لکھ کے دیں، فلاں عنوان پر مجھے کرنی ہے، تو بتائیں ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ پھر آپ نیٹ میں جائیں گے اور سرچ کریں گے کہ تقریر لکھ کے دینی ہے۔ یہ علمی قابلیت نہیں ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ معلم بن کر، ٹیچر بن کر اسے تقریر لکھنا نہیں آتی، اسے تقریر کرنا نہیں آتی۔ کیوں؟ سیکھا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ معلمہ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو اگر کوئی طالب آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں تقریر تو مجھے تو نہیں آتی، آپ پھر نیٹ پہ جائیں گے اور نیٹ پہ جو تقریر لکھی ہوگی پھر کیا ہے، لکیر کے فقیر بن کر اسے دے دیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے تقریر سیکھنا ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ سرپرست ہیں کسی بھی ادارے کے تو آپ کو بولنا تو آتا ہو، اگر ٹیچر ہیں تو بولنا تو آتا ہو۔ ایسا نہیں کہ استاد پر پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہنستے رہے کہ ہمارے استاد کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ہماری معلمہ کو تو بات ہی کرنا نہیں آتی، تقریر ہی کرنا نہیں آتی، ادارے کے بڑے بننے ہیں لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ اپنے طلباء آپ سے کیا لیں گے؟ تو ضروری بات ہے کہ ہمیں تقریر کی بہت اشد ضرورت ہے۔ گفتگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ یہی تو تقریر میں سکھایا جاتا ہے کہ ہم بات کیسے سمجھیں، اپنی لیکچر کس طرح دیں۔ تو ہر دن ضرورت پڑتی ہے، کسی کو تو ہفتے میں ضرورت پڑتی ہے، کسی کو مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی پارٹی سے جڑے ہیں، کسی تنظیم سے جڑے ہیں، تو وہاں اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ سے آپ کی رائے لی جائے گی، تو رائے کیسے دیں گے؟ سامنے والے نے اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے کہیں گے جو اس کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ آپ اپنی بات رکھ سکیں ان کے سامنے، آپ اپنے مسائل رکھ سکیں، آپ دوسروں کے لیے نمائندہ بن سکیں، کب بنیں گے؟
جب بات کرنا تو آئے، جب آپ کو تقریر کرنا تو آئے، جب آپ کو طریقہ اسپیچ تو آئے، طریقہ ہی نہیں آتا. تو یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کی اہم اور اشد ضرورت ہے. کورٹ میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو بولنا پڑے گا. تھانے میں جائیں، سلیقہ بولنے کا سلیقہ ہی تقریر ہے. کس طرح آپ گفتگو کریں، آپ کو جس بات پہ گفتگو کرنی ہے، جس عنوان پہ آپ کو بولنا ہے، جس موضوع پہ آپ اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو تو بولنا تو آئے. یہی ہماری ضرورت ہے. تو تقریر کی بہت بڑی ضرورت ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نااہل لوگ آ جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں نااہل لوگ آ جاتے ہیں، اسٹیج پہ نااہل لوگ آ جاتے ہیں، ممبر و محراب پہ نالائق لوگ آ جاتے ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اہل علم اس کو ضرورت نہیں سمجھ رہے. یہی ہوگا نا، پھر کیا ہوگا کہ لوگ ان جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. ضلوا فاضلوا، پھر حدیث میں آتا ہے خود بھی گمراہ ہوں گے، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے اہل علم پر ضروری ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ سیکھیں، گفتگو کا سلیقہ سیکھیں، تقریر کرنا سیکھیں، اپنی بات دوسروں تک اچھی طرح سے بیان کرنا سیکھیں، سمجھانا سیکھیں. اور یاد رکھیں، لیس الخطیب من یخطب، خطیب وہ نہیں جو خطابت کرے، مقررہ وہ نہیں جو تقریر کرے، بلکہ خطیب وہ ہے من یفہم کلامہ، جو اپنی بات کو سمجھا سکے. تو امین کی میری اس گفتگو سے، اس چھوٹے سے لیکچر سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تقریر کی کتنی اہمیت ہے. میں مزید آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، تو آپ اپنے چھوٹوں کو کس طرح سمجھائیں گے؟ اس کا سلیقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر آپ کو سکھانا ہے اپنے بیٹے کو کہ والدین کا ادب کریں، تو کس طرح آپ کو سکھانا ہے؟ اس پر آپ سے مواد کہاں سے آئے گا؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جیسا کرنے سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ والدین کا ادب کرنا ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے؟ یہ تب آئے گا جب ہمیں خود بولنا ہے. وہ جو ابو سے سیکھتے ہیں، جو امی سے سیکھتے ہیں، بچے وہی دیکھتے ہیں، وہی بولتے ہیں. تو یاد رکھیے، اچھے باپ بننے کے لیے اچھی زبان کا ہونا ضروری ہے، اچھے معلم بننے کے لیے اچھی زبان کا ہونا ضروری ہے، اچھی ماں بننے کے لیے اچھی زبان کا ہونا ضروری ہے، اچھی معلمہ بننے کے لیے اچھی زبان کا ہونا ضروری ہے. آپ کو بولنے کا طریقہ سلیقہ آنا چاہیے. اگر آپ اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کے نمائندہ رہنما بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بولنا ہے. اگر آپ اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، امام بننا چاہتے ہیں، اور امت کے مسائل پر صحیح طرح سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بولنا ضرور آئے. اور وہاں اٹکتے رہے جیسے ہمارے بڑے بڑوں کا یہی حال ہے. نہیں، ہم اپنی ضرورت کو سمجھیں، فضول باتوں سے نکلیں، اور اس پر توجہ دیں کہ ہم کس طرح دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، اپنی بات کو کس طرح پیش کر کے منوایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. اور اسی کا نام تقریر ہے، اور اسی کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہوتی ہے. امید کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اگر کوئی سوال تم آپ سب کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.